جی حضور. چلو بتاؤ تمہارے پیچھے کون رہ گیا؟ تمہاری دوست، تمہاری فیملی، یا تمہارا ملک جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا؟ بات کر رہی ہوں. اس میں قصور کس کا ہے؟ آرمی والوں کا؟ نہیں، یہ قصور ان کا نہیں. ہم نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے جانوروں کی طرح لڑ کر. اور تم وہ لوگ ہو جو اپنے ملک کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اصل میں صرف اپنے آقاؤں کے غلام ہو. تمہاری گولی صرف عوام کے سینے پر چلتی ہے، تمہارا سلام صرف ڈالر والوں کو ہوتا ہے. تم نے صرف سرحدیں نہیں، پوری کی پوری قوم بیچ ڈالی اور اپنے آپ کو محافظ کہتے ہو. لعنت ہو تم پر. اور آج اس دور میں ہم ایک دوسرے سے فرقوں کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا آپ مجھے کہیں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہو، اے سنی، اے شیعہ یا اے بریلوی؟ کیا ہمیں اس طرح مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں؟ بالکل نہیں. قرآن میں تو ہمیں صرف مسلمان کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے. تو ہم کیوں ان فرقوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں اور اپنے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں؟ فضول جھگڑوں سے اچھا ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. مسلمان مل کر فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان پر اتنا تشدد، اتنا ظلم تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اگر تم ایسے مسلمان ہو تو حضرت خالد بن ولید کے زمانے کی جنگ یاد نہیں؟ کیا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی جنگ یاد نہیں؟ ترس نہیں آتا ان ماؤں پر جن کے بچے ان کے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں؟ کیا تمہیں روز حشر سے خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ سوچو جب وہی بچے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تمہاری شکایت لگائیں گے تو کیا جواب دو گے تم؟ ان سب مسلمانوں کے حکمرانوں پر جو صرف پیسوں کے خاطر چپ ہیں. تمہیں جہاد کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تو توبہ کرو اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، جیسا تم سے پہلے فرعون یزید پر نازل کیا تھا. تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم توبہ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے یوں بہانے ڈھونڈتا ہے. تمہاری صرف ایک توبہ تمہارے سارے گناہ مٹا سکتی ہے. یونائٹ ٹوگیدر اینڈ فری فلسطین. اللہ حافظ. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں جہاد پہ جانے سے حکومت روک رہی ہے تو ایک بات یاد رکھنا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کو یتیم اور بیوہ ہونا ہے وہ مجھے روک کر دکھائے.